بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ فتح دوسرا حصہ آیت نمبر 15۔ تو تلاوت اور ترجمے سے پہلے کچھ تمہید بتاتا ہوں تاکہ چونکہ بہت مجمل آیت ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ایمان مفصل اور مجمل یعنی اشارتاً، تو ترجمے میں ہی آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیا ہے۔ تو اس بات کو محفوظ کریں کہ صلح حدیبیہ سے لوٹ رہے تھے، یعنی قافلہ لوٹ رہا تھا المدینہ المنورہ۔ تو صلح حدیبیہ کو شاندار فتح کہا گیا، پھر بیعت کا بھی ذکر ہو چکا۔ تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ پیشگوئی فرما دی، ہمارے یہاں شاید پیشن گوئی کہتے ہیں، ایک ہی بات ہے، یعنی آگے کی خبر، وہ ہے فتح خیبر۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ اب فتح خیبر شروع ہو رہا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو پھر آپ کو عادت ہو جائے گی، پھر اور بھی فتوحات کا ذکر ہے، بشارت، خوشخبری، لیکن یہاں فتح کیا خیبر کا، جو یہودیوں کی بستی تھی۔ اب ایک طرف مکہ کی بستی، ایک طرف خیبر کی بستی یہودیوں کی، تو اس میں کچھ شرط لگائی گئی، وہ شرط پیش کی جا رہی ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں رہے گا نا کہ یہ سفر میں اس میں کچھ ہدایت کی گئی، اس میں فتح خیبر خاص کر دیا گیا کن لوگوں کے لیے؟ جو صلح حدیبیہ میں 1400 افراد پر مشتمل صحابہ کرام تھے، ان کے لیے۔ تو ظاہر ہے یہ کہا گیا کہ آپ جب مدینہ جائیں گے اور جب اعلان کریں گے کہاں جانے کے لیے؟ فتح خیبر کے لیے، تو وہ لوگ بھی آئیں گے جو پیچھے رہنے والے تھے، مخلفون۔ تو اب ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا کہ وہ جو پیچھے رہنے والے تھے انہیں ساتھ نہیں لے جانا، یہ شرط۔ تو مطلب کیا مختص ہو گیا؟ صرف ان صحابہ کے لیے جو بیعت میں شریک تھے۔ اب ظاہر بات ہے انہوں نے کیا کہا، پھر اس کا جواب کیا دیا گیا، پھر اس میں کچھ قواعد اور گرامر، تو بہت کچھ ہے انشاءاللہ۔ تو سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ کہیں گے عنقریب، جب مدینہ پہنچو گے تو، عنقریب یعنی 2 مہینے کے بعد فتح خیبر کا واقعہ پیش آیا۔ المخلفون، پیچھے رہنے والے یا بہانہ باز، بہانہ باز بھی ترجمہ صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے بہانہ کیا تھا کہ شغلتنا اموالنا واہلنا۔ کب؟ دیکھیے، اذ ماضی کے لیے آتا ہے، اذا مستقبل کے لیے، یہ گرامر بھی جان چکے ہیں۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اذا انطلقتم ماضی ہے، جب تم، یعنی انطلقتم تم گئے خیبر کی طرف، تو نہیں، اذا کے معنی گئے نہیں، جب تم نکلو، یعنی ابھی سفر میں ہے مدینہ منورہ جا کر، ہماری پیشگوئی کے مطابق جب تم نکل پڑو۔ اب خیبر کا نام نہیں لیا گیا، الا مغانم۔ تو مغانم کب ہوتا ہے؟ جب کسی لشکر پر کنٹرول ہو جائے، فتح ہو جائے، جیت ہو جائے۔ تو دیکھیں کیسا اعجاز ہے قرآن کا، یہ نہیں کہا کہ خیبر فتح کر لو۔ مغانم یعنی غنیمت کی جمع مال، جب سامنے کا لشکر ہار جاتا ہے تو ان کا سارے اموال، اس وقت اموال کیا تھے؟ گھوڑا، اونٹ، ہتھی، اس کے زین، جو بھی، سب تمہارے لیے یہ حلال کر دیے گئے تھے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، لِتَأْخُذُوهَا، جو تم حاصل کرو گے۔ تو وہ کیا؟ ذرونا نتبعکم، ہمیں تمہارے ساتھ چلنے دو، تمہارے پیچھے۔ تو یہ بھی ترجمہ ہو رہا ہے۔ تو اب اس میں ذرونا کو سمجھنا ہے، ذرونا کیا ہے۔ تو رسول اعلان کر دیں گے
کہ صرف انہی حضرات نے جانا ہے تو یہ بھی آئیں گے, کہیں گے کہ ہمیں چلنے دو. اچھا, تو وہ چاہیں گے کہ اللہ کا کلام, اللہ کا حکم تبدیل کر دیں. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کا کلام کون سا حکم جو سفر میں ہدایت ملی تھی کہ مختص کس کے لیے ہے. کہہ دیجئے ان سے, رسول ہرگز تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے. کذالکم, اسے سمجھنا ہے. ابھی ترجمہ اس طرح اللہ نے کہا پہلے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے, تو وہ کہیں گے کہ تم تو حسد کرتے ہو ہمارے ساتھ. اب یہ بل آئے, آج بل کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو پورا کے پورا سمجھ میں آئے گا. کتابوں میں تو پڑھتے ہیں, کئی دفعے ہم بیان کر چکے ہیں, مگر آج دیکھیے اتنا آسانی سے سمجھ میں آئے گا. بل حسد نہیں, بل بہت کم سمجھ رکھتے ہیں, نا سمجھ ہیں. تو آپ سنیے گا. اذن طلقتم, جب تم چل پڑو, نکلنے لگو, غنیمت کو حلال کر دیا گیا, تم انہیں حاصل کرو. لکھو لیتا, بغیر کسی مشقت کے, تھوڑی سی جھڑپ ہوئی اور انہوں نے صلح کر لی. تو دیکھیے صلح حدیبیہ, اس کے بعد سب سے پہلے خیبر. اب یہ کیوں آئیں گے جانے کے لیے, یہ کیسے آ گئے؟ پہلے بھی تو اعلان ہوا تھا نا کہ چلیے عمرے کے لیے خواب دیکھا ہے رسول نے. تو اس وقت انہوں نے کیا کہا کہ ان سو ایزن اللہ کے ساتھ, سو ایزن اور سو ایزن رسول اور مسلمانوں کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ ان کا موت کے منہ میں بھیج رہا ہے اور یہ اب واپس نہیں لوٹیں گے. اب کیوں کہیں گے یہ سمجھنا ہے. اب کیسے کہیں گے کہ ذرونا نتبعکم؟ اس لیے کہ یہ آیتیں وہاں پڑھی گئیں اور غنیمت کا ذکر ہوا. انہیں یقین ہو گیا کہ جس اللہ کے بارے میں ہم بدگمانی کر رہے تھے وہ تو صحیح نکلے, کہ قریش جیسی پرزور اور قوت والی اس نے گھٹنے ٹیک دی اور صلح کر لی. اس اسلامی چھوٹی سی سلطنت کو اعتراف کیا, اور غنیمت تو یہ یقیناً ہے, تو ہم بھی چلیں گے. دیکھیں کتنی مجمل آیت ہے یہ. اب راسا والے ضرورنا کیا ہے بھائی؟ یوں کہتے کہ نتبعکم, ہم بھی تمہارے پیچھے چلتے ہیں. اچھا پیچھے چلیں گے, آگے نہیں. مگر ضرورنا کیا, بڑا اعجاز ہے اس میں. تو ہم آپ کو ضرورنا کے معنی بتاتے ہیں, ساتھ میں رہیے گا میرے. دیکھیے سورہ اعراف میں 127 نمبر پر فرعون کی قوم نے کہا تھا, وقال الملأ من قوم فرعون. دیکھیے یہ لفظ آیا ہے, وذر یذر اتذر موسیٰ وقومہ. دیکھو آیا نا, لیفسدوا فی الارض. پھر آیا ویذرک وآلہتک. تو یہ وذر یذر کسی چیز کو پکڑ کے چھوڑنے کے لیے نہیں آتا, یا کسی قیدی کو چھوڑنے کے لیے بھی نہیں آتا. اس کے معنی بہت وسیع ہیں. مطلب فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی تم, وہ کیا قید میں تھے؟ موسیٰ علیہ ہارون علیہ السلام قید میں نہیں تھے. مطلب ان کی راہ تم چھوڑ رہے ہو, یعنی وہ لوگوں کا ذہن ان کے سمجھ کے مطابق خراب کر رہے ہیں. تیری اور تیرے بتوں کی جو تیری مورتیاں لگی ہیں اس سے لوگوں کو روک رہے ہیں, تو ان کے مطابق وہ فساد کر رہے ہیں. تو ان کی راہ کو تو چھوڑ رہا ہے, مطلب پکڑنے کی بات نہیں ہو رہی. تو یہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے کہ جب وہ آنے لگے تو انہیں روک دیا گیا. تو ہماری راہ مت چھوڑو, ضرونا, ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ رہو, ہم تمہارے پیچھے چلیں. تو سمجھ گئے وذر یذر کے معنی. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو تبدیل کریں. یہ کون تھے؟ مخلفین, پیچھے رہنے والے. اور یہی چیز یہودیوں میں ہے کہ اللہ کی جو مشیت ہے, جو اللہ کا قانون ہے, جو ان کے اس میں پیشن گوئی ہے, اسے وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. بھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی کتابوں میں اسمہ احمد, مگر وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اب سنیے, کذالکم کتابوں میں بہت پڑھتے ہیں. دیکھیں کاف یعنی اس طرح, جیسے, اور ذالک یعنی یہ. پھر یہ کم کیا؟ اب کم کو سمجھے.
کلام پاک میں اگر کوئی یوں کہے کذالک ربک تو رب نہیں، یا ذالک ربک، ذالکما ربکما، ذالکم ربکم، تو رب تو ایک ہی ہے نا. تو یہ کما کم کیا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ پڑھیں گے اس میں اشارہ ذالک تو اس کا تثنیہ ذانک، جمع کیا اولائک، تو یہ کم کیا ہوا؟ کم تو نہیں آتا ذالک کے ساتھ. تو اتنا نوٹ کر لیں کہ مخاطب کا لحاظ کر کے کما کم لگایا جاتا ہے. ذالک ربک ذالکما، تو یہ ذالکم یعنی مخاطبین، یہ جو پیچھے رہنے والے ہیں نا ان کا لحاظ کرتے ہوئے میم لگا دیا، باقی میم کے کچھ معنی نہیں ہوتے. تو سنیے، کاف یعنی طرح، ذالک یعنی اس طرح. انہوں نے کہا، جواب ملا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ مت چلو، ہمارے پیچھے مت چلو، اس طرح اللہ کا فرمان ہے. اب معنی واضح ہو گئے. تو میم کا ترجمہ نہ کریں، طرح ذالک اس، اور کم میم مخاطب. تو یہ گرامر نوٹ کر لیں. تو اللہ نے کیا کہا پہلے؟ من قبل ہے نا. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہی حکم دیا کہ یہ مختص ہے کس کے لیے. اب یہ دیکھو قرآن کا اعجاز ہے، وحی الہی کے ذریعے بتلا دیا گیا ان 1400 افراد کے لیے جو بیعت میں شریک تھے، اور اس سے محروم رہیں گے کون؟ جو اس میں شریک نہیں تھے. اچھا، اب آپ ساتھ میں رہیے. من حرف جار رہا ہے نا، من جر دیتا ہے نا اپنے بعد والے کو زیر. یہاں پیش کیوں ہے؟ پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ بھی تو گرامر ہے نا. یہاں پیش کیوں ہے؟ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ من اللہ، من المسجدی. ہاں تو سن لیجئے گا، یہ جو قبل جب آتا ہے قبل، تو اس کا مرجع اگر پہلے ہے تو پیش آئے گا. کذا اللہ نے کہہ دیا، من قبل کہہ دیا اس لیے پیش. اگر مرجع بعد میں ہے تو زیر. تو آپ جائیں سورہ منافقین میں آخری رکوع، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اب قبل نے من قبل ان یأتی احدکم الموت، تو موت بعد میں ہے اس لیے زیر. تو یہ تو بہت آسان ہے، اب قرآن میں آپ اس کو سمجھتے جائیں. چلیے اب انہیں کہا گیا کہ نہیں، اللہ نے پہلے یہ حکم فرمایا تم ہمارے پیچھے ہرگز نہیں آنا. اب دیکھو کیا جواب دیں گے. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، انہیں یقین تھا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ساتھ میں جا رہے ہیں، جب روکا گیا تو اب جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں، بلکہ تمہیں ہمارے ساتھ حسد ہے. الزام کچھ معمولی نہیں ہے بھائی. وہ مومنین، وہ مخلصین جن کی بیعت کو اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کا نام دیا، جس بیعت پر انعامات ہی انعامات، جیسے کہ اگلے صفحے پر پڑھیں گے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں بل تحسدوننا. اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتے ہیں کیا؟ یوں کہو بل کانو، ایسی بات نہیں ہے، حسد نہیں ہے ان مخلص لوگوں میں. بل کانو لا یفقہون الا قلیلا، یہ بہت کم سمجھتے ہیں، یہ ناسمجھ ہیں. ان کے بعد سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ غنیمت اور یہ فتح ان لوگوں کے لیے مختص کیوں کر دی گئی. اب ساتھ میں رہیے گا. بل آپ پڑھ چکے ہیں نا کتابوں میں. کیا بل؟ ایک بات سے دوسری طرف متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے. یہ بہترین مثال آپ کو یہاں دیکھیے گرامر میں آپ کو کیا مثال ملے گی. ما ذهب حامد بل خالد، یہ بچپن کی مثال ہے. اب کیا سمجھے، بچے رٹ لیتے ہیں. ما ذهب حامد، حامد نہیں گیا. اب متوجہ کیا بل خالد، بل خالد گیا. اب وہ تیز ذہن ہوتا ہے، پاس ہو جاتے ہیں. مگر اب آپ سنیے. اچھا، ان کو اگر یہ آیت بتائیں تو اتنا ان کا ذہن وسیع نہیں ہے، تو آپ نوٹ کر لیں. کیا بل کے معنی؟ پہلی بات تو یہ کہ بل آئے گا کہتے ہیں کہ اضراب کے لیے. اب یہ اضراب کیسے سمجھے؟ بل کس کے لیے آتا ہے؟ اضراب. پھر بین قوسین میں ملے گا کہ ایک بات سے دوسری بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے. تو دیکھیے انہوں نے کیا کہا، تحسدوننا. تحسدوننا کے پہلے کیا ہے؟ بل. مسلمانوں نے کیا کہا کہ اللہ کا یہی فرمان ہے کہ تم ساتھ نہیں آؤ گے.
تو انہوں نے دوسری بات کی طرف متوجہ کیا، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا فرمان نہیں ہے، تمہیں ہمارے ساتھ حسد ہے. سمجھ گئے؟ چلیے، انہوں نے کہا کہ حسد ہے، اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا، نہیں حسد نہیں ہے، کچھ بات سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ نہ سمجھے. تو بل سمجھ میں آ گیا کہ اضراب تو ہے ہی، لیکن ایک بات سے دوسری بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے. اب سنیے، قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. کہہ دیجئے پیچھے رہنے والوں سے. اب یہاں پر آیا ہے ایک حرف زیادہ، اعراب. یہ پیچھے رہنے والے کہاں سے تھے؟ اطراف المدینہ، بدوی. تمہیں ان قریب بلایا جائے گا الی قوم، ایسی قوم کی طرف، اولی بأس شدید، اولی یعنی والے، یہ اولو بھی آتا ہے وہ گرامر کے حساب سے. بأس یعنی لڑائی، شدید یعنی سخت. تو یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں لڑاکو قوم، تمہیں بلایا جائے گا. اب دو اختیارات ہیں، تم تقاتلونہم، یا تم جنگ کرو گے ان کے ساتھ، یا تھوڑی سی جھڑپ پر ہی وہ یسلم، ان کے معنی ایمان لانا نہیں، آپ کے سپرد کر دیں گے اپنے آپ کو، یعنی کیا اسے کہتے ہیں، سر تسلیم خم، اطاعت کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان لے آئیں، لیکن دونوں اس کے معنی ہیں. یسلمون کے معنی اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں. تو سپردگی کیا ہوتی ہے کہ ہم آپ کی اطاعت گزاریں، یہ سب آپ کا ہے، ہم رہیں گے. اور اسلام وہ تو اور چیز ہے. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا. اب ایسے وقت میں جب تمہیں بلایا جائے گا لڑاکو قوم کے سے لڑنے کے لیے، اگر تم نے اطاعت کی تو بڑا اجر ملے گا، اچھا بہترین اجر. اور اگر تم نے روگردانی کی، جیسے کہ اس کے پہلے تم نے روگردانی کی ہے، تو دیکھو یہاں پر بھی من قبل آیا ہے، تو تمہیں سخت یا دردناک عذاب. اب اس میں کیا سمجھنا ہے؟ پہلی بات یہ سمجھنا ہے، اس میں انہیں یہ کہا جا رہا ہے جنہیں روکا گیا فتح خیبر میں جانے سے، تو رحمت الہی نے دروازے بند نہیں کیے. یہ اصل درس ہے اس میں. لوگ سوچتے ہوں گے کہ خلاص اب ہمیشہ بندش نہیں، دروازے کھلے. یہی وہ ہے قرآن شریف کا پیغام، اسلام کا پیغام، کہ دروازے بند نہیں ہوتے، کھڑکیاں بند نہیں ہوتی، بلایا جائے گا. اب کس قوم کی طرف؟ دیکھیے، نوٹ کر لیں. بس سورہ بقرہ 177 آیت میں لمبی آیت ہے، لیس البر ان تولوا، آخر میں ہے والصابرین فی البأساء، وہاں الف ہے، یہاں الف نہیں. تو بأسا کے معنی تنگی، والضراء ضرر بیماری، وحین البأس لڑائی کے وقت. تو اس لیے تاکہ بأس کیا ہے؟ جنگ، لڑائی. بأسا تنگی، دیکھو ایک ہی لفظ ہے لیکن فرق ہے حروف. اچھا، شدید یعنی سخت، اولی یعنی والے، جو کبھی اولو کبھی اولی. تو یہ لڑاکو قوم. جانتے ہیں آپ یہ لڑاکو قوم کون؟ ابن عباس سے شاید کسی نے پوچھا ہی نہیں، یا پوچھا ہوگا تحریر میں آیا ہی نہیں. تو اہم بات یہ نہیں کہ یہ کون سی قوم تھی، اہم بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کلام الہی اور اسلام کا انداز تربیت کیا ہے، یہ ہے اہم بات. دیکھیے، انہیں منع کر دیا خیبر سے، مگر ابھی دروازے کھلے ہیں. یہی تو اہم بات ہے. اب اس پر میں کیا بیان کروں؟ دیکھیے، غور سے سنیے گا. یہ اہم نہیں کہ کون تھے، اہم کیا ہے؟ قرآن کا تربیت انداز. سب سے پہلا انداز یہ ہے کہ دروازے کھلے ہیں، نوٹ کر لیں اس کو. دوسری چیز
ان کے دلوں کے مرض کو ظاہر کر دیا. تو کیا مقصد اس کا؟ سچے اور پکے مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں کا مرض ظاہر کر دیا. کیوں؟ تاکہ ان کے مرض کو جانیں سمجھیں اور یہ خصلتیں اپنے اندر پیدا نہ کریں، بلکہ اس رویے کو اپنائیں اور اعلیٰ قدروں کو اپنائیں. یہ مقصد ہے. چنانچہ اس میں سے کئی لوگ ہمالیہ ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کیا دستور ہے؟ ہم جو بار بار کہتے ہیں نا کلام پاک سے جڑنے کی بات، اسی لیے اس پر تو بہت کچھ ہے اگلی آیتوں میں، تو وہاں مزید وضاحت سے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو طرز ہے، جو انداز ہے، وہ اس طرح محبت کا نہیں ہے، اس طرح اس کو اختیار دیں، موقع دیں، اس کا نہیں ہے. بلکہ ہمارے انداز کیا ہے؟ جذبات. دروازے تو چھوڑیے، کھڑکیاں بھی بند. کس کی؟ اس کے دل کی. تو دلوں کے مرض کو جاننا ہے تاکہ اس کا علاج کریں. بھائی ڈاکٹر چیک کرتا ہے نا کس لیے؟ دوا دینے کے لیے نا، کہ نفرت کے لیے؟ مگر ہمارے دلوں میں وہ نفرت ہوتی ہے، اس وجہ سے ہماری بات کو ہم وسیع نہیں کر سکتے. تو بہرحال اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ اس قوم کے بارے میں کچھ بھی آج تک لوگ اس پر تحقیق نہیں کر سکے کہ کون سی قوم تھی. البتہ ہوا ہے، کئی قومیں ایسی ہیں کہ تھوڑی سی جھڑپ کے بعد کامیابی حاصل ہوئی. بعض قوموں نے پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، تو یہ انہیں موقع دیا گیا. اور اگر تم اپنی روش پر رہے تو تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا. اب سنیے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ قافلہ چل رہا ہے. اب ایک کڑی مدینہ منورہ کی، تو یہ تو چلتا رہے گا نا. آپ کو تو پتہ ہے قافلہ چل رہا ہے، مگر ایک واقعہ مدینہ منورہ میں یوں سمجھے کہ پہنچ گئے. آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. دیکھیے، ایک طرف مومنین، ایک طرف مخلفین، بہانہ باز. یہ دیکھیے کون ہے. اور اس سے بھی ہمیں بڑا سبق ملتا ہے. ان کا انداز کیا ہے تو سنیے گا. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ترجمہ سنیے. اعمى اندھا، نابینا، کوئی حرج نہیں. یہ حرج تو اردو لفظ ہے، صرف یہ کہ مخرج سے نہیں بولتے ہیں، کیونکہ اب حرج بولیں گے تو سامنے والا شاید نہ سمجھے. اور نہ اعرج اپاہج، پیر سے، ہاتھ سے. ولا علی المریض حرج، مریض پر بھی کوئی حرج نہیں. اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی، یدخلہ جنات. یہ دوسرا فقرہ ہے. پہلے بات بتا دی کہ حرج نہیں، اور پھر اصل بات بتا دی کہ اصل یہ ہے کہ اطاعت اللہ کے رسول کی، اور اس کا پھر صلہ ہے کہ جنات میں داخلہ، اس کے سے نہریاں ہوں گی، اور جو روگردانی کرے دردناک عذاب. اب اس کا پس منظر کیا ہے جانتے ہیں؟ جب یہ آیتیں پڑھی گئیں تو مخلفون تو آ گئے، پیچھے چلتے ہیں. مگر یہ لوگ جو اندھے تھے، جو اپاہج تھے، جو وقتی طور پر بیمار تھے. وقتی طور پر بیماری آپ جانتے ہیں، انسان کو بخار ہے یا اور کوئی زخم لگا ہے، تلوار پکڑ نہیں سکتا، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا ہے. یہ لوگ پکے سچے مسلمان تھے. بھائی جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی تو پکے سچے مسلمان تھے، اور کئی صحابہ تھے، مگر دل میں اللہ کا خوف ایسا تھا کہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں، یار مجھے نام بتاؤ، کہ میرا تو نام نہیں ہے منافقین میں، جانتے ہیں نا. تو یہ پریشان ہوئے. ایک اضطرابی کیفیت ہوئی کہ یار مخلفین کے لیے یہ تو، ہم بھی تو اس میں نہیں ہیں، تو کہاں پہنچتے ہیں؟ اب یہ آیت کہاں نازل ہوتی ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں. مگر پہلے اس کا درس لیں. کسی نے نہیں کہا کہ ہم تو عذر کی وجہ سے رکے، کبھی نہیں کہا کسی نے. بھائی ہو سکتا ہے نا، آج کل ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مگر ہمارے اندر ایک زوم سا پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم تو خدمت کر رہے ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ میں تو نابینا ہوں، مجھ پر واجب نہیں، میں تو لنگڑا ہوں. کہاں پہنچے؟ اللہ اللہ پہنچے. سنیے گا،
بھلا جبریل امین پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں؟ ہمیں کئی ایسے آیات ہیں کہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں انسان. ہم سمجھتے ہیں کہ خاص مختص لوگوں پر ہی وحی الہی نازل ہوتی ہے اور جبریل امین آسمان سے حرکت کر کے آتے ہیں. دیکھیے آتے ہیں ان کی دلجوئی کے لیے. نہیں لیس علی الاعمی حرج. بات واضح ہو گئی جی. مگر ابھی اور سنیے گا. دیکھیے یہ واجب کا مسئلہ ہے نا، ہمارے یہاں بڑے مسائل درپیش ہیں. دیکھیے یہ لوگ معذور ہیں، ہے نا، ہمارے بھی معذور ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں معذور ہیں، خواتین معذور ہیں. دیکھیے جمعہ کی نماز خواتین پر واجب نہیں ہے، واجب نہیں. عمرہ واجب، حج واجب نہیں. کب واجب ہوگا؟ جب کوئی محرم ملے. غور سے سنیں بات کو. اب اگر وہ مسجد میں جاتی ہے کوئی خاتون تو پھر وہ نیت کون سی کرے گی؟ واجب کی یا فرض کی؟ فرض کی. واجب کی نیت نہیں کرتی. کبھی آپ نے سنے ہوں گے کہ واجب نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. نہ بھی نیت کس کی؟ فرض کی. لیکن وہ واجب ہوتا ہے یا واجب ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نابینا ہے اس کو جنگ میں جانا واجب نہیں. اگر بینائی آ گئی تو پھر واجب. تو کئی اس میں فائدے ہیں، تو سنیے گا. اسی طریقے سے مساجد، حج، عمرہ خواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے خاتون تو ویسے بھی اس کا محرم ہو تو اس پر حج واجب ہوگا تو فرض ہوگا. بھائی واجب ہوگا تو فرض ہوگا نا. بہرحال یہ چند اشارات. لیکن ابھی سنیے گا. یوں کہا جا رہا ہے کہ اصل یہ نہیں ہے کہ آپ جنگ میں شریک ہوں. اصل کیا ہے؟ اطاعت اللہ و اطاعت رسول. آپ اطاعت کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی. اصل یہ ہے. اب آپ معذور ہیں، آپ کی جانب سے نہیں، آپ بیمار ہو گئے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار. البتہ کوئی جائے، پہنچے جنگ کے میدان میں، نماز جمعہ میں، عیدین میں، سب جگہ پہنچے، لیکن یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ روگردانی، تو اس کے لیے دردناک عذاب. تو یہاں ذرا سنیں غور سے. اکثر دین کا کام کرنے والے، دین کے فنکشن ہوتے ہیں بڑے بڑے جی. مفسرین نے لکھا ہے والدین کا، لیکن ہم والدین کو اس لیے لکھا ہے کہ وہ اصل میں عظیم ہیں، ہمارے اساس و بنیاد ہیں. تو جو لوگ دینی کام کے لیے نکلتے ہیں اور جماعتوں میں بھی نکلتے ہیں نا، 3 دن کا اور سال کا کتنا چلہ، اور ان کے لیے اس میں بڑا سبق مفسرین نے آگاہ کیا ہے کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک ہو، بھائی 2 ہو تو بدرجہ اولا، اور وہ محتاج ہے تو اس کو محتاج چھوڑ کے آپ دیکھیے. جنگ میں جانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بری کیا تو چھوڑ کر نہ جائیں. ان کے لیے بڑا سبق ہے. اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ نکل جاتے ہیں اور ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، سنا ہے ارے میرا بیٹا چلا گیا، پانی نہیں ہے. آج کل تو شہروں میں بھی حالات ہیں. تو اس کا خیال رکھیں. والدین کی محتاجی. لیکن ہم اب اس میں اضافہ کرتے ہیں کہ والدین ہی نہیں، اپنی بیوی بھی. گھر میں اگر جوان بچے ہیں تو وہ بھی اس بات کے متقاضے ہیں. وہ تو مفسرین کے جو سمجھ میں آئے لکھ دیا انہوں نے. حقیقت ہے بہت اچھا کیا کہ اشارہ کر دیا. تو اس آیت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ کوئی بھی جو آپ کی کفالت میں ہے اس کی ذمہ داری، اس کے تقاضے کو پورا کریں اور پھر یہ کام کریں. بھائی سب سے اعلیٰ کام کیا ہے ایمان کے بعد؟ جہاد. اپنے آپ کو جہاد میں جھونکنا. تو پھر یہ ہم جو کام کرتے ہیں تو اس کا خیال رکھے گا. یہ بڑی آیت ہے اس کے لیے. اب سننے کے لیے تیار رہیے. دیکھیے بیعت کا ذکر ہم بتا چکے تھے، اب بیعت کا ذکر پھر دوبارہ آ رہا ہے. تو بیعت ہے کیا؟ اور بیعت ہمارے یہاں مشہور، اور ساروں نے بیعت لینا شروع کر دی ہے اپنے اپنے مختلف شعبے اور جماعتیں بنا کر. تو آپ سنیے بیعت کا ذکر ہے. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. تحقیق کے راضی ہو چکا اللہ. دیکھیں قد مؤمنین سے کب ہوا راضی؟ جب وہ آپ سے اے رسول بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. تحت الشجرتی کہاں؟ حدیبیہ. آج کل کیا نام ہے اس کا؟ جی
فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں کیا جذبات تھے وہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا. علم ہے، فعلم کیا جذبات تھے. لہذا اس جذبات کے ٹھنڈا کرنے کے لیے فانزل السکینۃ علیہم، اطمینان ان پر نازل کیا. وَأَثَابَهُمْ، اثاب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ثواب کے لیے ہے نا بھائی. صدقہ جاریہ، صدقہ دیتے ہیں ماں باپ کے ثواب کے لیے یا اپنے لیے، تو ثواب اس کے بدلے جو ملتا ہے وہ انعام. تو اس کا ترجمہ دیکھو اس طرح کریں گے، انعام میں دیا انہیں. دیکھیے کیسا ترجمہ ہوا، ثواب میں دیا مگر یہاں انعام میں دیا. قریبی فتح کون سی؟ ہم نے کہا نا کہ بڑی مجمل آئے تھے، صلح فتح خیبر. تو آپ سنیے، پہلی بات یہ ہے، اچھا دوسری بھی سنیے. یہ ایک انعام ہوا، کتنا؟ ایک انعام. صلح حدیبیہ ہوئی، یہ فتح شاندار ہوئی، اور جب بیعت کی تو کئی چیزیں سننا ہے، بیعت میں کیا جذبات تھے اور کیا ہوا اور درک کیا، مگر ایک انعام دے دیا. پھر دوسرا سنیے، وہ مغانم کثیرۃ، یہ دوسرا انعام. یاخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما. تو پہلے سنتے ہیں پہلے انعام کو، سنیے گا. تحت الشجرۃ، اچھا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں تو لائن لگ جاتی تھی وہاں بیعت لینے کے لیے، ہے نا. یہ جتنے بھی ولی اللہ اور اولیاء اللہ ہے نا، سب وہاں پہنچتے تھے. دیکھیں اللہ کی مصلحت کیا، بہترین درخت، پوجا بھی ہو جاتی تھی. تو میں آپ کئی احادیث ہیں مگر آپ کو مختصر، بخاری مسلم کی حدیث. جی ابن مسیب، سعید ان کا نام ہے، سعید ابن المسیب. ان کے والد بیت رضوان میں، اب اس کا نام کیا رضی، اس کا نام بیت رضوان کیوں؟ یہ رضیہ سے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ ہم آپ کو اور دو بیت بھی بتاتے ہیں عقبہ والی، ذہن میں رکھیے گا آگے جانے سے پہلے. تو پہلے اس سے فارغ ہوتے ہیں. اس کا نام کیا؟ بیت رضوان. درخت کہاں ہے؟ سعید بن المسیب، یہ سعید کے والد شریک تھے. دوسرے سال جب آئے تو پوچھا لوگوں نے درخت کہاں ہے، بولے ما عارف ہو. کافی کوشش کی، بتائیں گے کیا بات ہے، وہ درخت کہاں ہے. اتنا بڑا درخت کیا ہم لوگ چھوڑتے تھے؟ نہیں چھوڑتے تھے. ہاں، بلا دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم کی حدیث، اپنے دور خلافت میں وہاں پہنچے ہیں. تو راستہ یہی تھا پہلے، اب کہاں سے پتہ نہیں. مدینہ سے گاڑیاں، وہ جو ان کا جو قافلہ تھا اونٹوں کا، یہیں سے جاتے تھے اور احرام بھی وہیں باندھتے تھے. تو پوچھا ادھر آئیے، آپ تھے نا شریک، کہاں ہے درخت؟ معرف. ایک نے کہا یمکن ھذا، شاید یہ ہو سکتا ہے. بولے اترو، نو ضروری. اللہ اللہ. اب اس درخت کے بارے میں کسی کو اس کا علم نہیں. کیوں؟ بولے کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے. اصل ضروری کیا ہے؟ بیعت کس بات پر ہوئی، کیا انعام ملا. تو آپ نوٹ کر لیں کہ وہ درخت کسی کو معلوم نہیں اور جگہ بھی معلوم نہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک اور بیعت ہوئی تھی جس کا نام ہے عقبہ اولیٰ اور ثانیہ، جانتے ہیں؟ وہ جگہ معلوم ہے. کیونکہ عقب کے معنی کیا؟ مینا کے پیچھے، مینا اور منا. کیونکہ حج کا قافلہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عقبہ اولیٰ میں بیعت ہوئی تھی اس میں 12 افراد تھے. ہجرت تو نہیں ہوئی تھی نا، تو ان لوگوں نے قبول کیا ایمان کو. اس وقت مصعب بن عمیر کو رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا. بہت کم لوگ جانتے اس چیز کو، ان کو پڑھانے کے لیے. تو یہ بیعت عقبہ. پھر واپس آئے تو کتنے تھے؟ 73. 2 عورتیں بھی اس میں شامل تھیں. اور اس وقت جو بیعت ہوئے وہ بھی بڑی اہم بیعت ہے کہ اب آپ ہمارے یہاں چلیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. بہرحال وہ آپ دیکھیں تاریخ میں کہ اگر قریش کے لوگ آئیں تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ تو ساتھ رسول کا دیں گے. بڑی گفتگو ہوئی اس پر، مگر یہ صرف میں اشارے کے لیے کہ یہ بیعت جو ہے وہ کیا ہے، بیعت عقبہ کیا ہے. تو اب سنیے گا، یہ بیعت عقبہ جانتے ہیں آپ؟ یہ تو پتہ ہے، کئی لوگ جا کے وہاں بیعت کرتے ہیں. اپنے جو کیا ہے مرشد اور مرشد ہے نا،
لوگوں کو لے جاتے ہیں، اللہ رحم کرے، گئے بھی ہیں 30-35 افراد کو لے کر. آپ بتائیے بھائی، بیعت رضوان کے اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ بھلا دیا. تو اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ وہاں جا کر بیعت کریں. تو سنیے گا، یہ بیعت میں نے آپ کو بتلا دیا تاکہ مختصر سا تعارف ہو، کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے. تو فتح مکہ اور فتح سلیبیہ اور بیعت رضوان، کوئی اس بیعت کو نہ سمجھے یہ بیعت رضوان. اب سنیے گا، بیعت رضوان یبایعونک تحت الشجرۃ، کیا جانا اللہ نے؟ کیا تھا؟ یہی تھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم حق پر نہیں ہیں کہ مدینہ سے کوئی بھاگے تو اسے واپس، مکہ سے بھاگے تو نہیں، مدینہ سے بھاگ کر آئے تو واپس نہیں، پکڑ لیا جائے گا، اور مکہ سے واپس آئے تو واپس کر دیا جائے گا. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہ شہید کر دے. یہ جذبات تھے. اچھا جذبات کیسے؟ کچھ نہیں تھا، نہ ڈھال تھی نہ نیزے تھے. وہ جو تلوار کا ذکر کر رہے تھے ہم، وہ دستور کے مطابق، وہ تو ضروریات میں سے تھی، شکار کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، وہ اور تھی، وہ دستور کی تھی. ہم نے ہمارے زمانے میں دیکھا ہے، آپ نے شاید نہ دیکھا ہو، کہ سکھ لوگ ہمیشہ تلوار رکھتے تھے. جی ابھی بھی، لیکن لائسنس رہتا ہوگا، ابھی بھی رکھتے ہیں، لیکن عام نظر نہیں آتے. جی اچھا خنجرہ تو اس وقت تو عام تھا. تو مسلمانوں کا اس وقت ایک رواج تھا تلوار رکھنے کا، سمجھ رہے ہیں. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ یہ جذبات ان کے جو تھے، اور انہوں نے بیعت کی. کیا بیعت کی؟ کہ اگر واقعی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا ہے تو ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے اللہ، بغیر ہتھیار کے. اس جذبات کو تو اللہ تعالیٰ نے اطمینان نازل کر دیا. کیا؟ انزل السکینۃ علیہم. اور اس جذبے کے ہوتے ہوئے بھی جب انہوں نے بیعت کی ہے، اس بیعت کو رسول اللہ کے ہاتھ کو کس کا ہاتھ قرار دیا؟ اللہ کا. آپ بتائیں کہ ہم اور آپ، کئی لوگ ہمارے بھی بیعت ہیں، بتائیے کہ رسول کا ہاتھ ہو سکتا ہے یا اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو انعام میں دے دیا. کیا انعام میں؟ فتح خیبر. بغیر کسی جھڑپ کے ہوئے ہیں، کچھ کام آئے ادھر سے ادھر سے، جنگ ہوئی نہیں، ایسا نہیں. 6-12 کی تعداد بتائی جاتی ہے، آخر میں انہوں نے سپورٹ کر دیا. دوسرا انعام وہ مغانم کثیرۃ یاخذونھا، اور بھی بہت سارے انعام جسے وہ لیں گے. اور اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے. یہ عزیز حکیم کے بارے ہم بیان کر چکے ہیں. یہاں علیمن حکیمہ نہیں آیا ہے، کیوں تو کس کے مقابلے میں ہے؟ یہود، جو مخالف قوم تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال غنیمت دے دیا انعام میں، وہ عزیز ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وہ ہمیشہ غالب رہے گا. یہ اس کو بھی یاد رکھتے جائے، کہاں عزیز آتا ہے، کہاں حکیم آتا ہے. اب سنیے، یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا انعامات کا. سنیے، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما. اب مغانم کثیرتاً یہ ہو چکا. کون سا انعام؟ یہ جان چکے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں تم پر مغانم کثیرہ، یہاں پر بھی کثیرہ ہے، مطلب یہ دوسرا انعام. اب تیسرا، یہ تیسرا کون سا؟ تو سنیے ترجمہ. تاخذونھا، جسے تم حاصل کرو گے مستقبل میں، ولیکن فعجل لکم ہذہ، مگر اسے آپ کو جلدی دے رہے ہیں دوسرے مہینے میں. مدینہ جانے کے بعد چونکہ تھکان تھی نا، تو دوسرے مہینے میں اعلان ہوا. تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ تیسرے مہینے میں، تو دوسرا مہینہ مکمل ہونے کے بعد تیسرے مہینے میں. وکف ایدی الناس عنکم، روک دیے لوگوں کے ہاتھ تم سے. یہ کیا ہاتھ روکے؟ اور تاکہ نشانی ہو جائے مومنین کے لیے، علامت، اور تمہیں صراط مستقیم کی رہبری کرے. اور کون سے؟ مصر، شام، فلسطین ملے نا، سب پر قبضہ ہو گیا، مسیحیوں کی حکومت تھی. جی لیکن یہ ابھی آپ کو فوری طور پر ملے گی. کف ایدی الناس عنکم، یہ بھی قابل غور آیت ہے.
لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے. کون سے لوگ؟ مکہ کتنے تھے، مسلمان کتنے تھے، مگر اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ صلح کرو. اگر جنگ ہوتی تھی کیا تھا ادھر؟ اور اس لیے کہ مومنین کے لیے نشانی، بتائے نشانی بنی کہ نہیں؟ اس نشانی کا نام شاندار فتح، یہ نشانی بنی. اور اس لیے کہ ان کی رہبری کرے. یہ کامیابی کی بنا پر مسلمان صراط مستقیم کی رہبری کر سکے. اتنا موقع ملا کہ لوگوں کو دعوت دے سکے، دیے اور لوگ جوگ در جوگ ایمان میں داخل ہو گئے. مگر ابھی ختم نہیں ہوا سلسلہ. اور انعام سنیے گا، لوگ بیچے نے، مکہ بھی آ رہا ہے مگر مکہ کو آخر میں رکھا ہے. تو سنیے گا، وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. جی، اور دوسرے یعنی اس کے علاوہ بھی، اس کے علاوہ کیا ہو سکتے ہیں؟ تو سنیے، جن پر تمہاری قدرت نہیں، یعنی سوچنا بھی مناسب نہیں. بڑی بڑی سپر پاور قوتیں، وہ کوئی خیبر نہیں، خیبر کے بھی لوگ پرزور تھے، قوت والے تھے، مگر اس کے علاوہ ایسی طاقتیں تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے. مگر سنیے، قد احاط اللہ بہا، اللہ نے انہیں گھیرے میں کر رکھا ہے، گھیرے میں لے رکھا ہے. کہاں؟ یہ بشارت دی جا رہی ہے نا، پیشن گویاں ہیں سب. اور سنیے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تم 1400 آدمی نکلے ہو، کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلے مکہ، بتائیے مکہ کو فتح کرنا ممکن تھا؟ مگر اللہ نے انہیں گھیرے رکھا ہے، گھیرے میں لے لیا ہے. احاط بہا. اب سنیے دوسرا، کہاں تک پہنچی دعوت؟ اسپین پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ افریقہ وسطیٰ، شرق اوسط، کہاں تک پہنچی؟ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ سب کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں گھیر رکھا. کیوں گھیر رکھا؟ انعام کس کا؟ رضی اللہ عنہم، کہ انہوں نے بیعت کی. وہ بیعت ہم اسے اس بیعت کو اس کا نام دیں گے. تو ابھی سنیے، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. ساری یہ جو بتلایا گیا ہے. اب اگر قتال کرتے تم سے کافر، وَلَوْ قَاتَلَكُمْ، اگر تم سے قتال کریں، کوئی بھی ہو، چاہے آپ کہاں جائیں، خیبر جائیں، اس کے بعد جو ہم نے تمہارے لیے لکھ دیے وہاں جائیں، اگر وہ قتال کریں گے تم سے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. پھر نہیں پائیں گے نہ کوئی ولی، نہ ان کا حامی، اور نہ کوئی مددگار. کون ہے یہ؟ مشرکین، مکہ نہیں، مشرکین، عرب کے مشرکین، جنہوں نے جب یہ خیبر پر نکلے تھے تو مشرکین نے، اور نام آتا ہے بنو غطفان، انہوں نے ان سے اتفاق کیا کہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے. مکہ کی تو صلح ہو گئی تھی نا مکہ والوں کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو مشرکین سے فوراً توجہ جاتی ہے مکہ. تو یہ حسب وعدہ یہی ہوا. جب اس انعام کو لینے کے لیے داخل ہوئے، انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اپنا ساتھ چھوڑ دیا. تو آیت صادقہ ہے. آیتیں تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ بیعت رضوان، صلح حدیبیہ، اس کا نام شاندار فتح، مگر اصل آیت تو اب آ رہی ہے. اب تھوڑا سننے کے لیے تیار رہیں، ہمارے پاس وقت ہے. یہ آیت ویسے تو کئی دفعے ہو چکی ہے، مگر مختلف طور سے آئی ہے. آج جس حالات میں آئی ہے تو سنیں، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہی طریقہ کار ہے اللہ کا، اور یہ گزر چکا ہے اس سے پہلے. دیکھو، من قبل، اور اللہ کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اب ذرا سنیے گا.
بھائی مسلمان کتنے تھے, کہاں تک پہنچے؟ 1 گھنٹہ بس نہیں ہے اس کے لیے اگر سمجھنا ہے تو, مگر اگر عبرت حاصل کریں تو. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہاں جو تمہیں کامیابی ہوئی, جو تمہیں انعامات دیے, اور بڑی سی بڑی طاقت ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس کے ساتھ کیسے لڑیں گے, اسے نہ بھولیے. مگر اللہ نے انہیں گھیرے میں لے رکھا, اور یہی طریقہ ہے. یہی طریقہ کیا؟ اہل حق ہمیشہ غالب رہیں گے, یہ طریقہ. اور رہے, اور اہل باطل ہمیشہ مغلوب رہیں گے. جب حق کا اور باطل کا ٹکراؤ ہوگا تو حق کیوں غالب ہوگا؟ عزیزاً حکیمہ, اللہ تعالیٰ عزیز ہیں, وہ سب پر غالب ہیں, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو دیکھیے اسپین تک پہنچے, شرق افریقی, شمال افریقی, شرق وسطی جس کو آپ میڈل کہتے ہیں, پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ شروع میں جو خلافت راشدہ کے بعد جو چلی حکومت کس کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وقت ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امیر بنے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا. کسے کیا کہیں گے؟ اسے بنو امیہ کی حکومت. پھر اس کے بعد کس کی آئی؟ بنو عباس. پھر اس کے بعد کس کی آئی؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں جی, دولت عثمانیہ. تو سنیے, بنو امیہ اور بنو عباس وہ عبارت کے اعتبار سے بنی امیہ بنی, وہ تو عربی میں گرامر سے ایک ہی بات ہے. اور مغل 300 خاندان پر مشتمل حکومت بنی تھی دولہ عثمانیہ. کہاں تک پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ الحق ہمیشہ غالب اور ناحق ہمیشہ مغلوب. اسی میں ہے غزوہ ہند, اسی میں ہوا. محمد بن قاسم اب آخری غزوے کا انتظار کر رہے ہیں, تو وہ تو عیسی ابن مریم کا انتظار کریں, مہدی علیہ السلام کا انتظار کریں جی. اب ہم بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم پسپا ہیں, ہے نا, آج ہم مغلوب ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, مغلوب کیوں ہیں؟ یہ کہنا ہی غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے دے سنت اللہ, اللہ کا طریقہ یہی, اہل حق غالب ہوں گے اور باطل مغلوب ہوں گے. آپ قرآن کی اس آیت سے کہہ دیجئے, اس وقت جو مغلوب ہو رہے ہیں وہ حق نہیں, اہل حق نہیں ہے. وہ مسلمان ضرور ہیں, اہل حق نہیں ہے. کیوں اہل حق نہیں ہے؟ بات بالکل واضح ہے, وہ مسلمان ہیں, اہل حق نہیں ہے. بتائیے, یہ جو پوری دنیا پر ان کا تسلط تھا, کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کیوں ہوا جانتے ہیں؟ کوئی زیادہ سال نہیں ہوئے, 1923 میں چل رہا تھا سلسلہ اسلام دشمنوں کا. 1923 میں سلطنت عثمانیہ ختم, زوال ختم ہو گیا, نہیں تو ڈنکا چلتا تھا مشرق و مغرب میں. کیا ہمت ہوئی بعد میں ان کو, چند سالوں کے بعد 1948 میں فلسطین پر قبضہ کر لیا. پھر کیا ہوا؟ 1967 میں بیت المقدس بھی قبضے میں لے لیا. کون تھے یہ لوگ؟ کیا ہوا تھا ان میں؟ یہی لوگ جن کا ڈنکا بج رہا تھا, کیا کیا انہوں نے؟ آج یہی لوگ ہیں, اس سے بھی بدتر لوگ. تو دیکھیے ہوا کیا اصل میں, بالکل مطمئن ہو گئی اس دشمن اسلام کی دنیا. یہ 3 کام کیا ہوا؟ مسلمان بیدار ہوئے, یوں نہ سمجھے کہ بیدار ہوئے. اب پھر انہیں فکر لگی, دیکھیے کتنے لوگ بیدار ہوئے, کہاں کہاں اسلام پہنچا. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, ذرا سوچیں بیداری کسے کہتے ہیں. آج جو مسلمان ہے وہ مغلوب ہیں, اسلام مغلوب نہیں ہے. کٹر سے کٹر اسلام کا دشمن بھی جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو متاثر ہو جاتا ہے. آپ بتائیں کہ اسلام مغلوب ہے یا مسلمان؟ مسلمان مغلوب ہے, حق نہیں. حق پھیلتا رہا بھائی.
بالکل مطمئن ہو گئے تھے، لیکن دعوت پہنچتی رہی، پھر اسلام کی دعوت پہنچی، ہر طرف پہنچ رہی ہے، لیکن بغیر سرکاری. پہلے سرکاری تھی نا، اب بغیر سرکاری دعوتیں پہنچ رہی. اب انہوں نے کیا شروع کیا جانتے ہو؟ آج ہم اس کا شکار ہیں، آج ہم اس کی زد میں ہیں، جو ہمیں خسارہ ہو رہا ہے حق کو نہیں، یہ نام نہاد مسلمانوں کو. انہوں نے کیا کیا؟ جو اسپین میں کیا تھا، جو گرناتا میں کیا تھا، وہی کیا. سب سے پہلا ان کی سب سے پہلی جو چین کا جو ہتھیار ہے، ان میں پھوٹ ڈالو. سب میں پھوٹ ڈال دی. یہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اب دیکھیں دوسرا ہتھیار کون سا جانتے ہیں؟ ہمارے یہاں کوئی بھی ہو، محلہ ہو، بستی ہو، شہر ہو، امام مسجد کی ہم بڑی اچھی عزت کرتے ہیں، کیونکہ رسول کا نائب ہے. خواتین، بوڑھا بوڑھیاں سب امام کی عزت کرتے ہیں. امام میں یہ صلاحیت ہے کہ لوگوں کو بلائے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہے نا بھائی؟ آپ جائیں لوگوں کو جمع کریں، نہیں ہوتے. امام مسجد اعلان کر دے کہ کل جو ہے بیان ہوگا، درس ہوگا، آ جاتے ہیں. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ مذہبی لوگ جمع کر سکتے ہیں، یا جو علماء ہیں ہمارے ٹاپ کے، یہ جمع کر سکتے ہیں. دیکھیے لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے. تو اس میں انہوں نے فوٹ ڈالنا شروع کر دیا. یہ ہوئی بات اصل میں. اب یہ فوٹ کیسے ڈالی؟ آپ دیکھ رہے ہیں حق کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا. یہ جو سمجھتے ہیں کہ حق ہمارے پاس ہے، ان کے پاس حق نہیں ہے. پہلے اس قسم کی دعوتیں نہیں ہوتی تھیں، ایک ہی دعوت تھی، کس کی طرف؟ اسلام کی طرف. یہ جذبات نہیں ہوتے تھے. آج کل دعوتیں جو دی جا رہی ہیں، اوہو ہو 7 دعوتیں، ایک نام لے رہا ہوں، 7 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن عمومی طور پر 7 ہیں جو بہت مشہور ہیں. تو ہماری دعوتیں اب مسلمانوں کی ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے، 7. اب بتائیے جو ایک نمبر والا جو دعوت دے رہا ہے، اس کی دوسرے کے لیے کھڑکیاں بند، وہ آ ہی نہیں سکتا. کوئی آپ ایسا فنکشن بتائے کہ 7 جماعت اور 7 مذہب والے لوگ جمع ہوتے ہوں، نہیں ہوتے. تو کیا درس ملا ہمیں اس میں؟ اللہ تعالیٰ کا تربیت کا انداز، موقع. ہم مسلمانوں کا تربیت کا انداز، دروازہ تو کیا کھڑکی بند، صرف ہمارے ہی لوگ. جی اب یہ کسی شاعر نے کہے ہیں، تو اس کی نگاہ میں 7 تھے. ہم نے بھی 7 کا مطالعہ کیا ہے، تو اس حساب سے وہ شاعری ہے تو آپ سمجھ جائیں گے. دیکھیے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، فقہ جعفریہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں، شیعہ کا ہے، جماعت اہل حدیث سلفی. تو وہ شخص کیا کہتا ہے؟ اس نے بھی مطالعہ کیا. کہتا ہے کہ ساکھ صندوقوں میں دفن کر دے نفرتیں. ساکھ صندوق لے لیجئے، دفن کر دیں. کیا ہے یہ؟ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے محبت کی، تو نفرتوں کو دفن کر دے. پھر ایک دوسرا شاعر کہتا ہے یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان. کیا کہتا ہے؟ یہی عبادت، یہی ہے دین و ایمان کے کام آئے انسان کے انسان. اس پر ایک تیسرا کہتا ہے کہ بچوں کو یہ مت سکھاؤ کہ دین کی بات اپنے جماعت کی طرف کرے. نہیں، انسان کیا، یہ تو اور آگے بھی بڑھ گیا. کہتا ہے جانتے ہو عبادت کس کا نام ہے؟ دیکھیے شعرا بھی، ہم تو کوئی شاعر نہیں ہیں، مگر ایک ان کے جو اس آیت سے جڑے ہوئے اقوال ہیں اس کو پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ تربیت، کہ اگر کوئی چڑیا اتفاق سے گھر میں داخل ہو جائے تو کیا کریں گے؟ ہمارے بچے پکڑ کے کھیلیں گے نا؟ نہیں، سب سے پہلے اندرونی دروازہ بند، پنکھا بند، باہر کی کھڑکیاں کھولو تاکہ وہ منزل پر چلی جائے. یہی ہے عبادت، یہی ہے دین. تو بہرحال اس پر جتنا بھی بیان کریں، لیکن ہم نے آپ کو جو ہے نشاندہی کر دی کہ آپ یوں نہ سوچیں کہ ہم جو ہے حق نہیں، حق ہے. اسلام ہمیشہ غالب ابھی بھی ہے اور وہ غالب رہے گا. صرف اس کو اپنانے والے زعم میں ہیں کہ ہمارے پاس حق ہے، تو مدد کہاں سے آئے گی؟ وہ جذبات ہمارے پاس نہیں، جذبات الٹ ہے. اب سنیے، یادہ کرتے ہیں کہ ہمارا درس چلا تھا شاندار فتح سے، ہے نا؟ شاندار فتح. شاندار فتح کون سی؟ جیسے کہ عبداللہ بن مسعود، جابر بن عبداللہ اور برہ بن عازب. کیا فرمایا تھا؟ شاندار فتح کون سی؟ صلح حدیبیہ. اس کے بعد انعامات میں ملا، سب کچھ ملا. انعامات میں
خیبر اور پوری دنیا جو پہنچی، باقی رہا مکہ، ہے نا. تو اب آپ کو ہم موقع دیتے ہیں کہ آئندہ جو درس شروع ہوگا وہ مکہ کا ہوگا. تو اس میں آپ یہ کریں کہ جب ہم مکہ شروع کریں گے، ظاہر ہے کہ یہ نتیجہ مکہ تک پہنچنے کا یہ عظیم فتح ہے مکہ کی، اور صلح حدیبیہ کا شاندار ہے. اب یہاں مکہ کا نام لکھا ہوا ہے مکہ، ہے نا. لیکن آپ جائیں 96 اعراف میں تو یہ آپ مطالعہ کریں، پھر انشاءاللہ آئندہ ہم اس کی وضاحت کریں گے. یہاں کیا نام لکھا ہے؟ بے بطن مکہ. تو دیکھ رہے ہیں نا آپ، آئندہ کا مضمون یہ ہوگا تاکہ شروع سے آ جائیں، پھر ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے. 96 اعراف میں جائیں گے تو کیا ملے گا؟ مکہ. پھر احزاب میں 7 نمبر جائیں گے تو ام القریٰ ولتنذر ام القریٰ. تو آپ دیکھیں کیا آپ کتنا مواد حاصل کرتے ہیں. تو پھر ہمارا طریقہ کار تو انشاءاللہ آئندہ درس شروع ہوگا کس سے؟ فتح مکہ کا. تو پہلے نام تو جانیں. تو اسی مناسبت سے پھر ہم بتائیں گے وہ احزاب 13 نمبر پر ہے، مدینہ کا نام کیا تھا؟ مدینہ منورہ کا. تو وہاں پر مدینہ کا نام ہے اور ہم آج کل مدینہ منورہ کہتے ہیں. اس مناسبت سے یہ بھی. اور پھر نیچے جو ہے خوابوں کی دنیا، کیونکہ خواب کا ذکر ہے. اور اس طریقے سے آئندہ کا درس ہم کوشش کریں گے. تو اللہ تعالی ہم سبوں کو اس بات کی طرف توجہ دے کہ ہم سب ایک ہو جائیں، ہم دین کو ایک کریں. ہمارا دین ایک ہی ہے، اور ہم میں سے ایک دوسرے کے لیے جو نفرت ہیں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور محبت و پیار سے رہیں. برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. جی جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں، جو کچھ کہیے. شجرت کے حوالے سے جی جب ہم دیکھتے ہیں کہ صفا اور مروہ من شعائر اللہ ہے، تو یہ بھی تو شجر جو ہے، یہ جو اتنا بڑا واقعہ تھا یہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ، تو یہ کیا ان سے مختلف ہے شاعر اللہ سے؟ ہاں. تو ہم ان کو صفا اور مروہ اور بے شمار جو حج کے اور عمرے کی جو شاعر ہیں ان کو کرتے ہیں، تو اس پہ یہ کیوں نہیں ہے شاعر شجرہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب وہ مٹا دیے گئے؟ جی اس سے اس کو الگ کیوں کر دیا گیا؟ اور دوسرا ایک غیر متعلق سوال ہے کہ نکاح کے لیے آج کل زور دیا جاتا ہے کہ نکاح کر دیں، اور نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوتی، فوراً 2-3 سال کا عرصہ ہوتا ہے. تو کیا یہ اس کی کیا حیثیت ہے شرعی؟ جی اتنا وقفہ دے دیں. پہلا سوال ان کا بہت اہم ہے، غور سے سنیں کہ صفا مروہ کو اہمیت دے دی گئی ہے نا. وہ بھی قرآن میں ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. بڑی اہمیت دی گئی، عمرے کے لیے ضروری قرار دیا گیا، اور حج کے لیے بھی. چونکہ حج کی جب آپ طواف زیارت کرتے ہیں تو صحیح ضروری ہے، لوگ بھول جاتے ہیں. بہرحال ہم نے مسئلے کی نشاندہی کی. اور ایسا کیوں؟ دونوں میں فرق ہے، سمجھ رہے ہیں نا. دیکھیے صفا پر ایک کیا اسے کہتے ہیں مورتی تھی، اور مروہ پر مورتی تھی، 2 مورتیاں بھی. اچھا، اس مورتیوں کے رکھنے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. حضرت حاجرہ جو ہے وہ زمزم جو وہاں پر ہے وہاں بیٹے کو رکھ کر پانی ختم ہو گیا تو دوڑی. تو جب صفا سے چلی ہیں اور جب نیچے اتری ہیں تو بچہ نظر نہیں آتا تھا تو دوڑی. جب بچہ نظر آیا تو سلو ہو گئی اور دیکھ رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا، یہ اس کا پس منظر ہے. اب ہوا یہ، اس کے بعد میں مورتیاں رکھی جانے لگی، مگر حکم ہوا کہ عمرے میں اس کی بھی صحیح کریں. اس کو عربی میں طواف کہتے ہیں، مطلب یہ بھی طواف وہ بھی طواف. تو اس کو ذہن میں رکھیں. تو جس طریقے سے اعمیٰ اور مریض کو پریشانی لاحق ہوئی، تو جو سچے و پکے مسلمان تھے وہ پریشانی لاحق ہوئی. فتح مکہ پر دیوی دیوتا سب توڑ دیے گئے.
تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہاں تو چونکہ منع کر دیا گیا تھا، ایک صاحب آئے تھے کہ میں فلاں جگہ جا کر جو ہے وہ ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کیا پوچھا تھا وہاں کوئی استھان تھا یعنی دیوستان تھا؟ تو بولے نہیں، وہاں کبھی کوئی ایسی شیرنی آج کل کے زمانے میں ہوتی تھی، تو بولے نہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں، مطلب ہے کہ جہاں کوئی دیوی ہے وہاں پر آپ کو کچھ نہیں کرنا چاہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا تصور کریں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کام تو آپ کیسے کریں، یہ تو دیوی یہاں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ پس منظر سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، اب یہ درخت یہاں پر ایک ہی چیز ہے، یہ کہ یہاں پر بیعت ہوئی، تو درخت کی کوئی قیمت نہیں، وہ تو درخت کے نیچے بیعت ہوئی، اصل جذبہ کس کا تھا؟ ان کے دلوں میں جو تھا وہ، تو وہاں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جذبے کا رعایت کی گئی، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں بھی جذبے کی رعایت کی گئی، وہاں کچھ نہیں ملا تھا، تو وہاں کیا ملا؟ عورتوں اور مردوں کے لیے یاد دہانی، اور یہاں کیا ملا؟ جذبات کا انعام۔ انعام تو درخت کیا چیز ہے؟ درخت کوئی چیز نہیں۔ اور پھر درخت کا اگر باقی ہوتا، اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا سوال آپ کا رخصتی کا۔ دیکھیے رخصتی کا سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، سمجھے نا؟ پہلے کیا ہوتا تھا، شادی خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے نا کہ شادی ہوئی اور رخصتی ہوئی، تو یہ سلسلہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ہمارے یہاں بعض علاقوں میں ابھی بھی شادی ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی جا کر کورٹ میں ان کا جو محکمہ ہے اسلامی طریقے سے قاضی کیا نکاح کرواتے ہیں، اور 6 مہینہ، سال، 2 سال، تو یہ ایسی کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ تو لیکن یہ کہ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ آپ 3 سال اتنا نہ رکھیں، چونکہ آج کل تو 3 سال میں لڑکے میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے نا، تو اس وجہ سے، لیکن وہ ہے صحیح، مگر آپ اس کو حدود میں رکھیں تو کہیں نقصان نہ ہو، تو یہ جائز ہے، پہلے نکاح ہو اور پھر بعد میں رخصتی۔ اور اس کی جگہ منگنی نہیں لے سکتی؟ جی، منگنی اس کی جگہ نہیں لے سکتی؟ ہاں منگنی اس کی جگہ نہیں لے سکتے، کیونکہ منگنی کیا ہے، ایک آپ کا رشتہ طے ہوا، بس، وہ محرم نہیں کہلاتے۔ اور یہ اور بات ہے کہ آج کل منگنی ہونے کے بعد وہ لوگ ایک ساتھ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، مگر یہ تو جائز نہیں، تو منگنی ہوئی نا، منگنی یعنی صرف طے ہوا ہے، یعنی آدھا نکاح ہوا ہے، لیکن اس میں وہ محرم نہیں ہوتے، اور رخصتی میں وہ گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، آ کے ملتے ہیں، تو یہ اچھا ہے۔ چلیے جی، ہاں جی، یہ بھی صحیح ہے، مگر اگر منگنی آپ نے کینسل کی تو کوئی نہیں، لیکن نکاح توڑنے میں پھر احکام آئیں گے۔ اگر ان کی مباشرت نہیں ہوئی تو آپ نے وہ رخصتی کے پہلے توڑ دیا تو فوراً دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر ان کا ملاپ ہوا ہے، مطلب ایک کمرے میں دونوں بیٹھے ہیں، تو پھر وہ عدت گزارنا پڑے گی۔ چلیے، آئندہ جلدی آنے کچھ